اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں بہت سی عبادت بجلانے کا حکم دیا، انہی میں سے ایک عبادت روزہ رکھنا ہے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسی حدیث پاک جو آپ نے کئی بار علماء سے سنی ہوگی، کتابوں میں پڑھی ہوگی، اس کی خوبصورتی کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے تو پھر آپ جب روزہ رکھیں گے تو بڑی چاہت سے رکھیں گے، بڑی محبت سے رکھیں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ تو بس میرے ہی لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ یہ روزہ تو ڈھال ہے، اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ ہائے ہائے اور شور شرابے سے پرہیز کرے۔ کوئی اس سے لڑائی دنگا کرنے پر آئے تو اسے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی مہک میں اچھی جانی جاتی ہے۔ روزے دار کے نصیب میں دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک اس کی وہ خوشی جب وہ روزے لے کر اپنے رب کے پاس پہنچے گا اور اس سے ملاقات کرے گا۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اعراب کے ذرا سے فرق کے ساتھ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ سبحان اللہ، کس قدر پیار کے الفاظ ہیں۔ دنیا میں کتنے بھوکے پھرتے ہیں، کوئی کسی سے اتنی اپنائیت کب کرتا ہے، کسی سے اس طرح محبت کب جتاتا ہے۔ پھر جہانوں کے مالک کو تو کسی کی پڑی ہی کیا ہے، مگر وہ شکور، وہ قدردان ہے، وہ حلیم و خبیر ہے، وہ علیم ہے، ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، وہ بندگی کی ایک ایک ادا کو پذیرائی بخشتا ہے۔ لوگوں نے اس حدیث کے بہت سے مطلب بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو اپنی جگہ ضرور صحیح ہوں گے، پر یہ تو ایک ادا کے پسند آ جانے کا ذکر ہے۔ مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ وہ میری خاطر اپنی خواہش اور کھانے سے دستکش رہتا ہے۔ اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں من اجلی، میری خاطر۔ اس کا سارا لطف بس اسی لفظ میں ہے، میری خاطر۔ آپ اس پر توجہ دیجئے کہ من اجلی، میری خاطر، اس کا سارا لطف بس اسی الفاظ میں ہے۔ جب ایسا ہے تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جو بھی میری آواز سن رہا ہے، وہ جانے کہ پھر یہ چند گھنٹے کا عمل واقعتاً بس اسی کی خاطر ہونا چاہیے، اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر اس کو نری عادت اور سالانہ معمول نہیں، واقعی عبادت ہونا چاہیے۔ اس کی ساری قیمت تو ہے ہی اسی میں کہ اس کی خاطر ہو، یعنی عبادت ہو۔ ورنہ سردیوں میں بھی روزے آتے ہیں، اس میں تکلیف ہی کیا ہے؟ اس کا سارا ثواب اسی پر مستزاد، اجر و ثواب بھی ہمارے عمل کے حساب سے نہیں، اس کی خوشی کے حساب سے ہوگا۔
اس کی خوشی کا حساب تو ہمارے کرنے کا نہیں، یہ تو وہی جانے کہ وہ خوش ہو تو پھر کیا کچھ دیتا ہے۔ ہم تو بس یہ جانیں کہ اس کی محبت میں تھوڑی سی بھوک اور پیاس سہنے نے اتنا بڑا کام کر دکھایا کہ اس نے اپنی خاطر جانا، اللہ اکبر، اس نے اپنی خاطر جانا۔ بندگی کا یہ معمولی سا عمل اس نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کر دیا، اس لیے یہ اعزاز کیا کم ہے ہمارے لیے کہ وہ اپنی خاطر اس کو جانتا ہے، ہمارے اس ناقص سے عمل کو، ہمارا بھوکا پیاسا رہنا، ہمارا روزہ رکھنا، اپنے لیے بس یہی اعزاز کیا کم ہے کہ اس نے اپنے ساتھ خاص کر لیا۔ اللہ، وہ شان بے نیازی کا مالک ایک ناچیز مخلوق کی چند گھڑیوں کی محنت کو، اس معمولی ہدیہ عقیدت کو اپنی خاطر کہہ کر قبول کر لے اور پھر سنبھال کر پاس رکھ لے کہ جب میرا بندہ میرے پاس آئے تو میں اسے اس کے روزے کا اجر دوں اور اس کی جزا میں خود بن جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارا رب کس قدر رحیم و کریم ہے، وہ کس قدر ہم سے محبت کرنے والا ہے کہ ہمارے معمولی سے عمل کو بھی اس قدر بلندی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ماہ رمضان کے مکمل روزے اس کی محبت میں گرفتار ہو کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اس نے محبت کا اظہار فرمایا